الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے، کچھ ایسے بابرکت مناظر دکھانے ہیں اس گھر کے جو کائنات کے سب سے افضل بشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ پیارے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے احادیث اور مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تھا تاکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر سے یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں کہ کس قدر سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کی ٹیم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے، جن لوگوں کو وہاں جانے کا ابھی تک بلاوا نہیں آیا، وہ یہیں پر بیٹھ کر اپنی اسکرین پر اس مبارک گھر کا دیدار کریں اور بابرکت گھر کی سیر کر لیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے۔ پیارے دوستو، یہ آپ کی نظروں کے سامنے اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی سب رحمتیں اور برکتیں اسی گھر پر برستی۔ اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہماری نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دسترس میں زمان و مکانوں جو نہ صرف اس ظاہری بلکہ یہاں کے دوسرے جہاں کے بھی سردار ہیں، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دکھا رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی، اس کا اسٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا۔ اگر آپ اس ماڈل کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے جس کے کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک دلائی بچھی ہوئی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا کہ جہاں پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد اس پر راحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانے پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کی چکی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ایک کونے پر پانی کا ایک کچا گڑھا پڑا ہوتا جس میں آپ کے غلام بیر سقیہ اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی لا کر ان گھڑوں میں بھر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تو اسے پہلے مشکیزے میں ڈال کر اسے اور بھی ٹھنڈا کیا جاتا۔ گھر کے مرکزی داخلی دروازوں کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور درائی نما بستر پیچھے دیکھا تھا تو اسی کونے میں آپ کو چمڑے کی بنی ہوئی ایک مشک بھی نظر آئے گی۔ تو یہ مشک جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا۔ اب پیارے دوستو، بڑھتے ہیں گھر کے حصے کے اندرونی جانب، اور پیارے دوستو آپ کو ایک اندرونی داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب منظر جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کاشان نبوت کا اندرونی نظارہ ہے۔ یہ جو روشنیاں آپ کے نظر آ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سعودی حکومت نے اس گھر کو روشن کرنے کے لیے ان برقی حکوموں کو لگایا گیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں چراغ دھر دیا جاتا تھا جو شرع شام جلا دیا جاتا، اور اس حصے کی کچی چار دیوار میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں، اور ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس پر استراحت فرمان کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹانٹ دھرا ہوا ہے، اور کائنات کے سب سے افضل بشر دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرماتے تھے، اور اکثر اوقات عبادت کے بعد آپ
زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندرونی حصے یعنی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال لگ کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا ہوا ہے۔ کاشان نبوت کے اندرونی حصے کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دیکھیں کہ دیوار کے ساتھ آپ کو کھجور کی کچھ خشک شاخیں نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج اسٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کا عصا رکھا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت کا کچھ اس طرح سے تذکرہ فرمایا کرتے ہیں کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال میں لایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ اولاد محمد کے رزق کو بقدر رزق بنا، یعنی جتنا زندگی میں درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کے زمین گریا و سادگی میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے لوگ خوشی سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے مگر 2 وقت کی سیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے دانوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی تھی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندرونی مناظر جن میں بستر، عصا مبارک، کھانے کے برتن، اس طرح کے ہر جگہ چٹائی، آٹا پیسنے کی چکی، پانی پینے کا مشکیزہ اور وہ تمام چیزوں کا نظارہ کر لیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اور پیارے دوستو، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے وہ سب اسکرین پر دیکھا ہے، اللہ کرے وہ وقت بہت جلد قریب آئے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں اللہ کے حضور سر سجود ہوں اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دیں۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔